سب سے پہلے اس ٹویٹ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ اینٹونی بلنکن نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم القاعدہ کی سپورٹ کرنے کے حوالے سے ترکی کے 5 لوگوں کے اوپر سینکشنز لگانے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ پہلا جو ہے سٹیپ لیا ہے امریکہ نے افغانستان کے معاملے کو لے کر، اور ترکی کے اینٹونی بلنکن نے یہ کہا ہے کہ جس طرح پاکستان افغانستان کے معاملے کے اندر انوالو ہے، ہم پاکستان کو بھی پنش کریں گے، لہٰذا یورپی یونین کے اندر پاکستان کا جو اسپیشل جی ایس ٹی سٹیٹس ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان اور چائنا کے نیکسس کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے اس نے پاکستان کے اندر آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا۔ یہ ساری کی ساری معصوم سازشیں تھی اور پاکستان کو اس طرح دھچکا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی اور امریکہ آمنے سامنے آئے ہیں۔ امریکہ کو غصہ ہے کہ ترکی نے جو اس کو سیریا کے اندر ماری ہے اور جو اس کو لیبیا کے اندر مارا ہے، اور پھر اس کے بعد جو طالبانوں کو اس نے سپورٹ کیا ہے، طالبانوں کی میٹنگ آرگنائز انقرہ کے اندر ہوتی نہیں ہے، امریکہ کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہے، لہٰذا امریکہ نے ترکی کے اہم لوگوں کے اوپر سینکشنز لگا دیے ہیں اور اب باری ہے پاکستان کی۔ اینٹونی بلنکن پاکستان کے اہم شخصیات کے اوپر پابندیاں لگا سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ کے اندر بھی پاکستان کو ڈالا جا سکتا ہے۔ ناظرین اگرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ اینٹونی بلنکن نے پاکستان کو کلیئر کٹ الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان بھی اب تیار رہے، اب پاکستان کو پنش کرنے کا نمبر آ گیا ہے۔ معاملات کیا ہیں، تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی ہے۔ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موحد یوسف نے آج اعلان کیا ہے کہ اگر دنیا والے طالبانوں کو سپورٹ نہیں کرتے، ان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرتے، تو ادھر جو جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ دوبارہ سر اٹھائیں گی اور اس پورے ریجن کے اندر دہشت گردی پھیل جائے گی۔ پاکستان کے اس بیان کے آنے کے بعد امریکہ نے ریئیکٹ کیا ہے، اور امریکہ کے اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے لے کر اب تک جو امریکہ کو افغانستان کے اندر مار پڑی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے پڑی ہے۔ پاکستان نے ہی ان طالبانوں کو سپورٹ کیا ہے، پاکستان نے ایک جگہ نہیں بلکہ ہر مورچے پر طالبانوں کو سپورٹ کیا ہے۔ اگر پنچیر کی ویلی کی بات کریں تو پاکستان کی آرمی نے خود جا کر وہاں پر طالبانوں کو سپورٹ کر کے احمد مسعود شاہ سے گورنمنٹ حاصل کی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں یورپی یونین کی، تو یورپی یونین نے احمد مسعود شاہ کو دوبارہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ احمد مسعود شاہ واحد شیر ہے جس نے طالبانوں کو اور پاکستان کو ٹف ٹائم دیا ہے۔ یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے یورپی یونین کے ساتھ وہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک طرف بھارت پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے اس ریجن میں بیٹھ کر، یعنی پاکستان بھارت کسی وقت بھی جنگ کے اندر جا سکتے ہیں ایل او سی کے اوپر، کیونکہ بھارت آج کل جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان کو ایل او سی کے اوپر انگیج کرنا چاہتا ہے۔ بھارت اگنی 5 میزائل کے ٹیسٹ بھی کرنا چاہتا ہے۔ ادھر بھارت نے پاکستان کے اوپر الزام یہ بھی لگایا ہے کہ اگر پاکستان نے افغانستان کی سرزمین استعمال کی اور بھارت کے اوپر اٹیک کیا تو ہم بھی ریٹیلیٹ بیک کریں گے۔ جنرل بپن راوت نے آج کلیئر کٹ الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر افغانستان کے طالبانوں نے اپنی سرزمین استعمال کراتے ہوئے بھارت کے اوپر پاکستان کو حملہ کرنے کی دعوت دی تو ہم اس کے خلاف جائیں گے۔ اگر آپ کو ہسٹری بتائے تو بھارت اشرف غنی کے دور حکومت میں ایسا ہی کرتا رہا ہے، بھارت نے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے اوپر حملے کراتا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ جب بھارت اب اپنی موت دیکھ رہا ہے تو اس طرح کے بخلاہٹ کے بیان جاری کر رہا ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اوپر کافی ٹف ٹائم آ سکتا ہے۔ پاکستان کو نیشنل انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی شہر پر لوگ حملے کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر، جیسے کہ ٹی ٹی پی ہو گیا۔ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے یہ کہا ہے کہ اگر طالبانوں کو ریکگنائز نہ کیا گیا تو القاعدہ ٹی ٹی پی دوبارہ سر اٹھا کر اس ریجن کے اندر دوبارہ تباہی مچانا شروع کر دے گی، لہٰذا ہمیں طالبانوں کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور اسی سپورٹ کو لے کر امریکہ بھڑک گیا ہے اور پاکستان کو پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دے رہا ہے جس طرح اس نے ترکی کے اوپر لگائی ہیں۔